بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری اسٹوری دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کروں گا میرے تمام دوست بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت پیارا خوبصورت ایک تھوڑا سا دکھی واقعہ ایک بیوہ عورت کا بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی خوبصورت ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ زلیخا کا شوہر جو کہ ایک موٹر مکینک تھا، سال ہوئے شہر سے کچھ سامان لینے گیا اور وہیں ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی۔ بھری دنیا میں زلیخا کا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنے دکھ درد بانٹ سکے، لہٰذا وہ بازار سے ایک ڈائری خرید لائی۔ جب رستم سو جاتا تو ڈائری لکھنے بیٹھ جاتی، جس سے اس کے دل کا غبار ہلکا ہو جاتا۔ ڈائری کا پہلا ورق: مجھے نہیں معلوم ڈائری کیسے لکھتے ہیں، تمہارے ہوتے ہوئے کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ آہ میرے پیارے رشید، تم نے تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اب دیکھو میں اور تمہارے جگر کا ٹکڑا رستم بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ ایک مرد کے بغیر عورت کتنی اکیلی اور تنہا ہو جاتی ہے مجھے اب پتہ چلا۔ مقبول دکاندار مجھے بری نظروں سے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اس بڈھے کھوسٹ کے اپنے پوتے پوتیاں ہیں۔ معلوم نہیں کچھ مردوں کی ہوس ختم کیوں نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی دکان سے کچھ بھی سامان نہ لوں، پر اس کے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں جو اتنے ادھار پر مجھے کوئی چیزیں دے۔ گھسے جوتے اور پھٹا یونیفارم۔ میں رستم اب باقاعدگی سے اسکول جانے لگا ہے۔ اس کا یونیفارم اور جوتے جو کہ کافی پرانے ہو چکے ہیں۔ میں روزانہ ڈائری تو نہیں لکھ سکتی، لیکن جب دل بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے تو ڈائری لکھنے بیٹھ جاتی ہوں۔ میں جب رستم کو اسکول بھیجتی ہوں تو رستم روزانہ مجھے کہتا ہے، امی جان مجھے نیا یونیفارم اور جوتے لا کر دو۔ تو میں کہتی ہوں، بیٹا جب بہت سارے کپڑے سلنے کو آئیں گے تو میں تمہیں نیا یونیفارم اور جوتے لا کر دوں گی۔ وہ مجھ سے روز اسکول جانے سے پہلے پوچھتا ہے، زیادہ کپڑے سلنے کب آئیں گے؟ کہتی ہوں، میرے چاند آج ضرور آئیں گے۔ مقبول دکاندار اور رستم کہتا ہے کہ امی جان گلی کے کونے کے سرے کے اوپر جو ایک دکاندار مقبول انکل ہیں بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ مجھے ٹافیاں اور چاکلیٹس کھانے کو دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اتنے اچھے لوگ دنیا میں کم کیوں ہوتے ہیں۔ مقبول کی کریانے کی دکان ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ الگ الگ شہروں میں جا بسے ہیں۔ آج میرے سامنے اس کے بیٹے کا فون آیا۔ زیادہ دیر اس نے بات تو نہیں کی، بس کچھ دیر بات کی اور فون کاٹ دیا، اور بس مجھے مسکرائے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا جا رہا تھا۔ آج تو مقبول دکاندار نے حد ہی کر دی۔ مجھ سے کہنے لگا، آپ کے آگے کی زندگی گزارنے کا کیا خیال ہے؟ بڈھے کھوسٹ، میرا جو بھی ہو تمہیں اس سے کیا لگے؟ کاش میں نے اس سے 10,000 کا سامان ادھار نہ لیا ہوتا تو منہ توڑ جواب دیتی لیا، لیکن سلائی کے لیے بھی 2 ہفتے میں صرف 2 جوڑے ہی آئے ہیں۔ شادیوں کا سیزن آنے میں بھی وقت ہے۔ رقم جمع ہوتے ہی سب سے پہلے اس منحوس دکاندار کا قرضہ اتار دوں گی۔ رستم کا ٹوٹا جوتا اور پھٹا یونیفارم۔ رستم کا اب ٹوٹا جوتا میں نے موچی سے مرمت کروایا تو اس نے ایک تلوا بڑا لگا دیا اور ایک تھوڑا چھوٹا، جس سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ بڑی اور ایک چھوٹی ہے۔ معلوم نہیں یہ اچھے رنگ کے کپڑے سلنے کب آئیں گے۔ رشتے کروانے والی مائی۔ آج اس نے ایک رشتہ کروانے والی مائی کو میرے گھر بھیجا اور کہا کہ راشن کے پیسے بھی میں معاف کر دوں گا، اور بھی جو سامان ادھار لیا ہے وہ بھی سارا معاف کر دوں گا، اور کرائے کہ جو آپ کا مکان ہے کرائے کا، اس کے بھی تمام جو اخراجات ہیں اور جو کرایہ وہ میں ادا کر دوں گا۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے وہ میرا دل جیت لے گا، میرا دل نرم ہو جائے گا، پر اسے کیا پتہ میں اس سے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ جب اب دوبارہ مقبول دکاندار نے پھر مائی کو رشتہ کروانے والی کو میرے گھر بھیجا تو میں نے کہا مجھے تھوڑی مہلت چاہیے۔ مہلت مانگی ہے۔ مہلت مانگنے کے بعد بڈھے کھوسٹ نے ایک دن رستم جا رہا تھا تو اس نے اس کے پرانے جوتے اور پھٹا یونیفارم دیکھ کر اسے بازار سے نیا یونیفارم اور جوتے لا کر دے دیے۔ رستم نئے جوتے اور یونیفارم کو دیکھ کر
بہت خوش تھا، اسے اب بے صبری سے اگلے دن کا انتظار تھا، کب اگلا دن انتظار شروع ہو اور وہ نیا یونیفارم اور جوتے پہن کر جائے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس کم وقت کے منہ پہ جس کے جوتے اور یہ چیزیں مانگ کراؤں، اس نے کیا مجھے کمینے نے بھکاری سمجھ رکھا ہے؟ پھر سوچا، بہت دنوں بعد مجھے رستم کے چہرے پر اس طرح کی خوشی دکھائی دی، اور میں بھی جھوٹ بول کر تھک چکی تھی، اس وجہ سے میں نے دونوں چیزیں رکھ لیں۔ مقبول دکاندار اپنے مقصد میں کافی کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب تو میرے بس کی بات ہی نہیں رہی، اس دفعہ تو پورا ہفتہ سلائی کا صرف ایک جوڑا آیا تھا سلنے کو۔ بہت دن ہو گئے، اب تو کوئی بھی جوڑا نہیں آیا سلنے کو۔ مال کا مکان، ایک دن وہ بھی آ گیا اور گلی میں شور مچانے لگا اور اونچی کہنے لگا، مجھے 3 ماہ کا کرایہ دو۔ میں پریشان تھی، تبھی مقبول دکاندار وہاں آیا اور اس نے 3 ماہ کا کرایہ ادا کر کے بات رفع دفع کر دی۔ شاید یہی بات تھی کہ میں نے شام کو رشتہ کروانے والی مائی تھی، اس کو کہا کہ مقبول دکاندار کو کہے کہ تمہارا منہ میٹھا کر دے، میں اب اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اب رستم اور میں اس بھری دنیا میں کہاں جاتے اور کس کے پاس رہتے؟ آہ میرے پیارے رشید، مجھے معاف کر دینا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے اب پتہ لگا کہ ایک ظالم یہ دنیا ایک بیوہ عورت کا کس طرح جینا حرام کر دیتی ہے۔ مقبول دکاندار سے شادی کے بعد میرے پیارے رشید، میں تم سے شاید کبھی نہ بات کر سکوں، مجھے معاف کر دینا۔ یہ تھے ناظرین گرامی ڈائری کے کچھ ورق جن میں یہ ایک بیوہ عورت نے اپنی پیاری اور ایک دکھی داستان لکھی تھی۔ یقین مانیں، جب میں نے یہ داستان پڑھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناظرین گرامی، آپ سے سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کے آس پاس محلے میں رشتہ داروں میں اگر کوئی بیوہ خاتون ہے تو خدا را اس کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اسے اس طرح مجبور اور اتنا تنگ مت کریں۔ بے شک جو یتیم کو مال کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں میں جو واقعہ بیان کیا اس کا سیکھ یہی ملی ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ہر ایک کو اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ امید کروں گا آپ کو یہ میرا پیارا اور خوبصورت واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو کر دے لائک، چینل کو کر دے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو دبا دے۔ جاتے جاتے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا اچھا واقعہ ہے تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں ہماری جی میل آئی ڈی پر، ہم آپ کا وہ واقعہ پڑھیں گے اور اپنے چینل پر چلائیں گے۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔